کہ قیامت تک دین چلے گا۔ دنیا میں چونکہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ہی شیطان بھی آیا، شیطان کو بھی ان کے ساتھ ہی اتارا، نکالا وہاں سے، اور اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے قیامت کے دن تک۔ ایک طرف شیطان اپنا کام کرے گا اور ایک طرف اللہ کے بندے اللہ کی عبادت اطاعت میں لگیں گے۔ وہ نافرمانی کرے گا، نافرمانی کی دعوت دے گا، نافرمانی کی طرف لوگوں کو لے جائے گا۔ اس کو اللہ نے اس کی مہلت دی ہے، اس نے مہلت مانگی اللہ سے تو اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، تو وہ اپنا کام کرے گا۔ فساد مچانے کا کام ہے اس کا کام فساد کرنے کا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے بندے اللہ کی عبادت اطاعت کریں گے، وہ بھی سلسلہ قیامت تک چلے گا کہ ہر وقت ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے رہیں گے دنیا میں جو اس کی عبادت اطاعت پر قائم رہے۔ لیکن ہمیشہ نیکوں کی کمی رہی، ہر زمانے میں ایسا رہا کہ اچھے بھلے لوگ کمی رہے۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ جو نیکی پر اور اللہ کی اطاعت پر باقی قائم رہے ہوں، ایسے تھوڑے رہے۔ تو دین قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پیچھے کتنی طاقت لگا دے۔ کہ بڑی بڑی حکومتوں نے طاقت لگائی اس کو ختم کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی۔ اس کے مقابلے میں بہت سارے طریقے آئے ہیں۔ عبادت میں اسلام کے راستے سے طریقے داخل کیے گئے جو اسلام سمجھا کر، اسلام بتا کر کروائے گئے لوگوں سے۔ بدعات ہوتے ہیں، بدعتیں، وہ لوگ اسلام سمجھ کر کرتے ہیں۔ اتنی بدعتیں ہیں تو وہ لوگ کیسے کرتے ہو؟ اسلام سمجھ کر کرتے، نیکی کا کام سمجھ کر کرتے، اس پر ثواب کی امید کرتے ہیں وہ، حالانکہ اس پر کوئی ثواب نہیں۔ اس قسم کے جو کام ہیں وہ سب اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ کمپنی میں سامان تیار ہوتا ہے تو بہت سارا ریجیکٹ مال نکلتا ہے، اچھا سامان بھی بنتا ہے اور اسی میں سے ریجیکٹ بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ چیز دیکھنے سے کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ کیوں ریجیکٹ ہوئی ہے، ہوتا ہے نا سر؟ دیکھنے والا آدمی اس کو سب طرف سے دے بھائی کہیں سے بھی ایسا کچھ اس میں عیب نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے کام جو ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں اکارت ہو جائیں گے جو اسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے اور اس طریقے کو لے کر ہمیشہ جو لوگ چلے ہیں، تابعین چلے اس طریقے پر، تبع تابعین میں ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے۔ کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، کوئی زمانہ خالی نہیں رہا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نہ ہوں، جنہوں نے اسلام پر عمل کیا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی حفاظت کا۔ تو اللہ ہی نے ہر زمانے میں ایسے افراد تیار کیے، کھڑے کیے، انہوں نے اسلام کو اپنی صحیح شکل پر باقی رکھا، تمام شعبوں کے اعتبار سے، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، عقائد میں بھی۔ اور ہر زمانے میں وہ لوگ بھی رہے جنہوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی، جو شیطان کے راستے پر چلے، اپنے نفس کے بندے بن گئے وہ،
انہوں نے پیروی چھوڑ دی. پیروی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی بعد والی امت کو کہ تم پیروی کرتے رہنا. کیا کرنا؟ پیچھے چلتے رہنا. علیکم بسنتی، آپ نے کہا کہ تمہارے لیے ذمہ ہے کہ میرے طریقے پر رہنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین کے طریقے پر رہنا. یہ سیدھا راستہ ہے. جو لوگ اس کو پکڑے رکھیں گے، ثابت قدم رہیں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے. وہ گمراہ نہ ہوں. ورنہ دین میں ایسی چیزوں کی ایجاد ہو جاتی ہے کہ آدمی دین سمجھ کر اس کو کرتا ہے، وہ دین نہیں ہوتا. ایسی چیزوں کی ایجاد ہو جاتی ہے دین کہ وہ دین نہیں ہوتی، لیکن آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ بدترین کام ہوتے ہیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ وہ کہ جو ان کی دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے کام اور جو کوششیں ہیں وہ ساری کوششیں بیکار ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی، فیل ہو گئی، کیونکہ وہ طریقے پر نہیں تھی. اس لیے پابند کیا امتوں کو اور قوموں کو کہ وہ نبی کے طریقے پر رہے. کس پر رہے؟ بولو نا بھائی، نبی کے طریقے پر رہے. وہ اس کا پابند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تاکید کی کہ تمہارے ذمے ہیں علیکم بسنتی، کہ میرے طریقے پر باقی رہنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفائے راشدین مہدیین کا جو طریقہ ہے اس پر باقی، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے چلے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ان کے پیچھے گئے. بعض مواقع پر ان کو مشورے دیے گئے مختلف کاموں کے، تو حضرت عمر نے اس موقع پر یہ کہا کہ میرے پیچھے دو گئے ہیں، میرے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر، اگر میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا تو ان سے جا ملوں گا. حالانکہ وہ ایسا کام تھا جس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کی بیت المال سے تنخواہ بڑھانے کی بات تھی. وہ کہ میں زندگی کا وہ معیار باقی رکھوں گا جس معیار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. لیول، زندگی کا لیول، لائف اسٹائل بولتے ہیں، لائف اسٹائل. اس لیے کہ آدمی ایک دم سے نہیں بدل جاتا ہے. کوئی بھی آدمی بدلتا ہے وہ ایک دم سے نہیں بدلتا، وہ دھیرے 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 بدلتا ہے، آہستہ آہستہ بدلتا ہے، اور پھر نسلیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا اہتمام کیا کہ جب تک وہ زندہ رہے مدینے میں پکا گھر نہیں بنانے دیا انہوں نے، کہ حضور کے زمانے میں کوئی پکا گھر نہیں تھا. ایسا کہتے کہ حضور کے زمانے میں جو لوگوں کا رہن سہن تھا اسی طریقے پر رہنا ہے سب کو. اتنا اہتمام کیا انہوں نے کہ آپ کے طریقے پر باقی رہنا ہے. صرف نماز روزے میں نہیں، صرف نماز بلکہ سارے کاموں میں. مسجد بھی کچی تھی، جب تک وہ رہے تو وہاں تک مسجد بھی توسیع ہوئی، اس کی ان کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، لیکن اسی طرح کی بنائی گئی. اس کا مٹیریل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طرح کے مٹیریل سے اس کو توسیع دی گئی. لوگوں کا رہن سہن اسی طرز پر تھا وہاں، اور خود انہوں نے بھی اپنا رہن سہن نہیں بدلا. حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، ان کا دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا، عروج پر جا رہے تھے، اور ان کی حکومت کی بڑی توسیع ہو گئی. بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، بڑی بڑی غنیمتیں آئی. وہ ایک دور ہے فراوانی کا. تو وہ فراوانی کے حال میں رہنا انہوں نے سکھایا کہ کیسے رہنا ہے.
فراوانی کا دور تھا وہ کہ جس میں ملک فتح ہوئے، کسرا فتح ہوا، اور یہ فتوح الشام، شام کے علاقے فتح ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں، صحابہ سندھ تک پہنچے اس زمانے میں، افریقہ تک پہنچ گئے، حجاز سے نکلے تھے وہ صحابہ. کہتے ہیں کہ ہر 2 جمعہ کے درمیان میں ایک شہر فتح کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں. ایک جمعہ یہاں پڑھا، اگلا جمعہ آگے پڑھتے تھے. اگلا جمعہ وہاں جامع مسجد نہیں ہوتی تھی کہ بھئی جامع مسجد والوں نے دعوت دی ہے وہاں کہ اگلے جمعہ میں ہمارے آئی ہو. ایسا ہوتا ہے نا، ابھی جماعت آتی ہے بھائی اگلا جمعہ ہمارے یہاں ہو جائے، جمعہ میں بیان بھی ہو جائے، مستورات میں پروگرام ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا. تو ایسا نہیں تھا کہ 2 جمعہ کے درمیان میں ایک شہر فتح ہوتا تھا. اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور بڑی بڑی غنیمتیں آئی مدینے میں، بڑی غنیمتیں آئی، بہت مال آیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو جو ہے دینی مقاصد کے خاطر خرچ کر دیتے تھے. جن کا جو حق ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، جو حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا غنیمت میں اس کو دے دیتے تھے، اور دینی مصلحتوں میں اس کو خرچ کرتے تھے. اسلام کی پھیلانے میں، دنیا میں دین زندہ ہو اس کے خاطر جو دینی تقاضے ہوتے تھے اس پر خرچ ہوتا تھا عمر. اور بیت المال خالی ہوتا تھا، بیت المال 0 بیت المال ابھی سب یہ سوچتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس بیت المال میں یا ہمارے پاس چیریٹی میں، ہمارے ٹرسٹ میں جتنا زیادہ پیسہ ہوگا ہم کام زیادہ کر سکیں گے. یہی ہوتا تھا، یہی ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی 2 سال کا جمع کرتا ہے، کوئی 4 سال کا، کوئی 6 سال، کسی کے پاس 10 سال کا پڑا ہے. کسی کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول یہ تھا کہ بیت المال کتنا، حالانکہ حکومت تھی ان کی. کوئی حکومت چل سکتی ہے اس طرح، کوئی حکومت اس طرح چل سکتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بیلنس نہیں، 0. حالانکہ ان کے پاس آیا بہت لیکن سارا وہ خرچ کر دیتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کو کہا بھی امیر المومنین اتنا بڑا نظام چلانا ہے، اب اسلام پھیل رہا ہے، آپ کی حکومت کا رقبہ وسیع ہو رہا ہے، بیت المال میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے، بیت المال میں پیسہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اس سے وقت پر ضرورت پر کام آ جائے. حضرت عمر نے کہا عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف تاجر آدمی تھے، بڑے مدبر آدمی تھے، معمولی آدمی تھوڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل الرائے، اہل الشورا میں سے تھے وہ، حضور کے زمانے سے ہی. حضرت عمر کے بھی مشیروں میں سے تھے وہ، ان کو کہہ رہے ہیں. تو عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے پوچھا امیر المومنین پھر آپ کیسے نظام چلاؤ گے؟ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تقوی سے نظام چلاؤں گا. کیسے چلاؤں گا؟ تقوی سے چلاؤں گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور چلایا انہوں نے، تقوی سے نظام چلایا اور اسلام پھیلا دنیا میں تیزی کے ساتھ. اور کتنا، تقریباً 22 لاکھ مربع میل مورخین نے لکھا ہے، یعنی چورس میل، کلومیٹر نہیں، میل بڑا ہوتا ہے، اس تقریباً 1.5 کلومیٹر کا میل بنتا ہے. 22 لاکھ مربع چورس میل پر ان کی حکومت، اور دن بدن اس میں توسیع ہوتی جا رہی. لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، لوگ دین سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کے حلقے قائم ہو رہے ہیں دنیا میں، اور تقاضے آ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی سکھانے والے دو. ابن مسعود کو کوفہ بھیجا حضرت امیر المومنین، ایسے اور مختلف صحابہ کو الگ الگ علاقوں میں، شام میں کسی کو بھیجا، یمن کسی کو بھیجا، جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کرے. پھر اور دنیا بھر میں جو ہے اسلام کا بول بالا ہوا، دنیا بھر میں. لیکن انہوں نے اپنی طرز معاشرت کو نہیں بدلا. شام بھی گئے اور یمن بھی گئے اور فلسطین بھی گئے، یورپ تک پہنچ گئے. اس لیے کہ
انہوں نے حضور علیہ السلام سے جو چیزیں اخذ کی تھی، لیا تھا، جو عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، وہ اسی سے متاثر تھے، وہ اسی سے متاثر تھے، ان کا دل اس دین سے اثر لیا ہوا تھا، اس لیے وہ دنیا کے کسی کلچر سے، کسی معاشرت سے، کسی طریقے سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ وہ جہاں گئے انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا، زمانے پر مؤثر رہے، وہ کسی سے امپریس نہیں ہوئے، امپریس ہی کہتے ہیں، متاثر نہیں ہوئے، بلکہ وہ مؤثر رہے جہاں گئے وہاں۔ حالانکہ ان کے طریقے میں چمک دمک نہیں تھی، انسان چمک دمک پر مرتا ہے اس وقت، چمک دمک پر کروڑوں کے خرچے ہیں، ان کے طریقے میں چمک دمک نہیں تھی، ہاں ان کے اعمال میں اور ان کے اخلاق میں زبردست تاثیر تھی، ان کی عبادتیں، ان کا ذکر، ان کی رات کی عبادت، ان کی تلاوت۔ معروف ہے نا، مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ گئے تو کوئی ٹھہرانے کو راضی نہیں تھا، ویسے لوگوں میں ایسا وہ تھا کہ بھئی یہ اجنبی آدمی تو پھر وہ اسید ابن حضیر کے باغ میں ٹھہرے تھے، ہے نا، واللہ علم، تو وہ باغ میں ٹھہرے، وہ وہاں قیام وہاں کیا۔ ابھی جماعتیں جاتے ہیں بھائی، مسجد ہو، مدرسہ ہو، مصلی ہو، تو پہلے دن سے قیام باہر ہی چلا ہے۔ کہاں ٹھہرے؟ وہ باغ میں، اور وہاں وہ تلاوت کرتے تھے زور زور سے، جتنا قرآن ان کو اس وقت نازل ہوا تھا، جتنا آتا تھا ان کو، اس کو پڑھتے تھے، تو لوگ سن کر آتے تھے، ان کا قرآن سنتے تھے، پھر دھیرے 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 اثر پیدا ہوا لوگوں۔ 1 سال گزارا انہوں نے مدینے میں، کتنا بولو نا بھائی؟ 1 سال پورا 1 سال۔ 1 سال میں ایسی محنت ہوئی، حیات الصحابہ میں روایت کہ مدینے کا کوئی گھر باقی نہیں بچا تھا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا۔ افراد باقی تھے بہت سے، ابھی ایک گھر میں کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ ابھی باقی ہے، ماں باقی ہے، کوئی عورت مسلمان ہو گئی، مرد باقی ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ کوئی گھر باقی نہیں رہا تھا جہاں اسلام داخل نہ ہو گیا۔ یہ محنت ہے جو جماعتوں سے کہیں کہ پڑھ کے کام کریں، ایک علاقہ پکڑ لے بھائی، 15 20 25 مسجدوں کا ایک علاقہ ہے، تو وہ اس کو پکڑ لیں 40 دن، 2 3 دن ایک مسجد میں ٹھہرے، ایک یہ ایریا ہے پورا، اس میں اس سے کوئی نتیجہ خیز محنت ہوتی۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جماعت آئی ہے، ایک حلقے میں 2 دن، دوسرے حلقے میں 4 دن، تیسرے حلقے میں 2 دن، چوتھے حلقے میں ہر دوسرا دن سفر میں جا رہا ہے، ابھی تو بستر رکھے ہیں تھے، پھر اس کو لپیٹنے ہیں، ہر 2 دن میں سواری تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایک مسجد میں لمبا قیام نہ کرو، 2 3 دن ٹھہر، آگے بڑھ، تقاضا ہے 3 دن کے بعد اور بھائی چلے کی جماعت وصول کر رہے ہیں تو 4تھا دن ٹھہر جاؤ، پھر آگے بڑھ جاؤ، اور وہاں جماتے ہوئے آگے جاؤ، وہاں جماتے ہوئے جاؤ۔ جب مقصد یہ ہوگا تو پھر ایک ضلع میں، ایک تعلقے میں 4 مہینے پورے ہو جائیں گے، اور جماعت یہ سوچے کہ بھئی 4 مہینے تو پورے ہو گئے، ابھی کام باقی ہے، کیا کریں؟ اس پر مذاکرہ ہوگا، غور و فکر ہوگا، اس پر کیا کیا جائے، وقت بڑھا دے یہاں۔ وہ سکت نہیں تو یہ سوچیں گے بھئی ہم یہاں سے کوئی جماعت تیار کرے جو ہمارے پیچھے یہاں کام کرے، ادھر کام کر کے آئے ہیں، وہاں سے جماعت بنا کر ادھر بھیجے واپس، یوں جا رہے، ادھر سے کام کیا ہے، وہاں سے جماعت بنا کر ادھر بھیجے، تاکہ کام ہو۔ تو وہ اعمال میں اثر ہے۔ صحابہ ان عملوں کے ساتھ دنیا میں گئے کہ وہ ان کے پاس کوئی ان کو متاثر کرنے کے لیے ان کے جیسی سواریاں نہیں تھی جیسے ان کے پاس تھی، ان کے جیسے ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے جیسے ان کے پاس تھے، یا ان کے جیسے مکانات ان کے پاس نہیں تھے، بلکہ بعض جگہوں کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں آتے، جب صحابہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی عرب کے بدو آئے ہیں، بادشاہ کو خبر دی، تو بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھئی جاؤ ان کو کہہ دو کہ تم جو ہے
وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے آئے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں ہے کہ جیسے پرانا زمانہ تھا، آج کل بھی ہوتا ہے، جہاں بھوک ہوتی ہے، کھانا نہیں ہوتا، پھر وہاں کے لوگ لوٹ مار کرتے، چوری کرتے ہیں، ڈکیٹی کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسا بہت تھا، قبائل جو ہے نا وہ لوٹ مار کرتے تھے، قافلے لوٹتے تھے، یا علاقوں میں جاتے تھے، وہاں سے لوٹ کر لے آتے تھے، اور مزید ان کو موقع مل گیا تو قبضہ کر لیتے تھے وہاں ملکوں پر، جیسے رہن دنیا میں اسی طریقے سے۔ اب طریقہ بدلا ہے، باقی ابھی بھی ایسے لوگ تو ہیں، طریقہ انہوں نے بدلا ہے، ذرا ماڈرن سٹائل ہے ابھی ہر چیز کی، تو اس کی بھی ماڈرن سٹائل ہے قبضہ کرنے کی۔ اس زمانے میں سیدھا سیدھا وہ کرتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ لوگ اس لیے آئے ہیں، تو ان کو کہلواتے تھے کہ بھائی ہم تمہارے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں، سب کو ایک ایک جوڑی کپڑا دے دو، جو ان کا لیڈر ہو اس کو ذرا پیسے دے دو تاکہ وہ چلے جائے۔ تو ایک جگہ تو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک تمہاری بھوک دور نہیں ہوگی وہاں تک تمہارا کھانا ہمارے ذمہ ہے، ہم تم کو کھانا کھلائیں گے، سب کو ایک ایک جوڑی کپڑا دے دو۔ تو انہوں نے کہا ان سے کہ بھائی ہم تمہارے کھانے اور کپڑے کے لیے نہیں آئے، ہم تم سے کچھ لینے نہیں، ہم تو تم کو دینے آئے۔ بات چیت چلتی رہی اس طرح 2-3 دن تک، اور پھر بادشاہ نے بلاوا بھیجا ان کو کہ بھائی ان کو بلاؤ، یہاں کون لوگ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ تو وہ صحابی گئے وہاں، ربیع ابن عامر گئے، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اپنے خچر پر سوار ہے۔ وہ خچر جو ہے وہ ادنا درجے کی سواری شمار ہوتی، گھوڑا اعلیٰ درجے کی سواری ہے۔ خچر یعنی گھوڑا اور گدھی سے جو اولاد ہو وہ خچر ہوتا ہے، اس پر سوار ہوئے گئے۔ وہ دربار کے آداب تھے وہاں، اور یہ اپنی شان سے جا رہے اندر۔ وہاں گیٹ پر ان کو روکا تو کہا کہ وہ کہہ رہے کہ اس پر سے اتر جاؤ، یہ بادشاہ کا دربار ہے۔ تو کہا کہ ہم آئے نہیں، ہم کو بلایا ہوا ہے۔ وہ اپنا وہی خچر لے کر اندر گئے کہ کوئی اثر نہیں ان کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں، ان کے حشم قدم کا، ان کی سیکیورٹی کا، ان کی پولیس کا ہوتا ہے سب اثر، کہ وہ اللہ رسول سے متاثر تھے، اللہ کی طاقت کو جانتے تھے۔ داخل ہوئے اندر جو ہے نا وہ گاؤ تکیہ رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ خچر کی رسی لپیٹ دی، وہ باندھ دی اس کو، اور پھر گئے۔ بادشاہ جہاں بیٹھا تھا نا اس کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئے۔ تو ان کے درباری جو ہے نا وہ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ بادشاہ کے پاس، تو وہ سمجھ گئے کہ کیا کر رہے۔ تو کہہ رہا بھائی دیکھو، تمہارے بادشاہ کے پاس بیٹھنے سے میری عزت بڑھی نہیں ہے اور تمہارے بادشاہ کی گھٹی نہیں ہے، جس کی جتنی ہے اتنی جائے، تم زیادہ فکر نہ کرو۔ تمہارے بادشاہ کی گھٹی نہیں ہے اور میری، یعنی اس کرسی سے میری عزت نہ بڑھے گی، اور اس کی جتنی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تم فکر نہ کرو اس۔ پھر بات چیت شروع ہوئی ان کے درمیان، ان سے بات کر رہے بھائی کیا ہے، تم کیوں آئے ہو، پھر کھانا پینا نہیں چاہیے تم کو، پھر کیوں آئے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پاس جو ہے بہت بڑی خیر لے کر آئے، بلکہ ہم آئے نہیں، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ ان اللہ ابتعثنا، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ من ضیق الدنیا الى سعتها، اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں لانا چاہتے ہیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور جتنا بھی جور و ظلم ہے مختلف ادیان میں، ان سب ظلم سے لوگوں کو نکال کر اسلام کی عدل میں لانے کے لیے آئے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ بڑی قوت کے ساتھ پیش کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ خود متاثر تھے اپنے دین سے، اپنے نبی کے طریقوں سے، اپنے نبی کے طریقوں سے۔ وہ اتنے بڑے محل والے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تنگی سے نکالنے آئے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے محل والے کو کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگی سے نکالنے کے لیے آئے۔ اس لیے کہ تنگی اور فراخی کا تعلق محل اور جگہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اندر سے ہے، اور جب تک اندر ایمان نہیں ہوگا وہاں تک اندر کی تنگی دور نہیں ہوگی۔
ہاں کہ تنگیوں میں زندگی ہے ساری، ذہن تنگ ہیں، دل تنگ ہے. 200 میٹر کا مکان ہے، 250 300 میٹر کا مکان ہے، لیکن اس میں جو ہے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے. 200-250 میٹر کا مکان، 1 ایکڑ میں پورا فارم ہاؤس ہے، لیکن اس میں ماں باپ کے لیے جگہ، تو اس سے بڑی تنگی اور کیا ہوگی؟ اپنے سگے بھائی کے لیے جگہ نہیں، اس میں سگے بھائی کے لیے اس میں جگہ نہیں، حالانکہ ہے بہت بڑی وسیع جگہ ہے. یہ تنگی ہے. وہ یہ کہہ دیتے من ضیق الدنیا الی سعتها کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں لانا چاہتے ہیں. دنیا کی وسعت کہ ایک آدمی پیاسا جان دے رہا ہے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پی رہا کہ پہلے ان کو پلا دیں. ایک بکری کے سیرے کا سالن پکتا ہے اور وہ 7 گھروں میں چکر کاٹ کے واپس آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کھا لے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا پڑوسی کھا لے، وہ پڑوسی کھا لے، وہ کہ یہ پڑوسی کھا لے، اور واپس وہیں آ جاتا. کتنی جگہ ہے، کتنی جگہ ہے. اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے رہا ہے اور مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں. کتنی بڑی جگہ ہے. خود بھی بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، بچوں کو بھی سلا دیا بہلا پھسلا کے، اور مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور اس طرح کھلا رہے ہیں کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ان کے گھر کا حال ایسا ہے. کہ اگر اس کو پتہ چلا تو وہ کھائے گا نہیں. یہ نہیں کہ اب ہمارے کیا کریں، بڑی تنگی تھی لیکن آپ آ گئے ہو تو میں نے قرضہ کر لیا ہے تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے نا ایسا. یہ بات مطلب مہمان سے کچھ وصول کرنے کی فکر ہوتی ہے میزبان کی، بلکہ اپنے عمل کو، اپنے اس حال کو چھپا رہے. کتنی بڑی جگہ ہے. ایسے ہی لوگوں کے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود خستہ حال ہے اور دوسروں کو ترجیح دیتے اپنے اوپر. یہ وسعت ہے اسلام کی کہ دل بڑا ہے، دل میں جگہ ہے. یہ صفتیں ہیں، ان صفتوں کے ساتھ انسان بڑا بنتا ہے. مال پیسے سے نہیں بنتا ہے، زمین جاگیر سے نہیں بنتا. وہ تو دنیا کے اسباب میں سے ہے، اللہ نے نعمت کے طور پر وہ بھی دیے ہیں، لیکن صرف وہی بڑا بننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفتوں سے. اپنی صفتوں سے. شیخ سعدی نے شاید اپنی کسی کتاب میں قصہ یعنی حکایت نقل کی کہ بھئی ایک بستی میں ایک وہ جو پھگے والا آتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بلون ہوتا ہے نا پھگے، پھر اس میں گیس بھرتا ہے وہ، پھر وہ اڑاتے ہیں اس کو. تو وہ ایک آدمی بیچ رہا تھا وہ پھگے، اور بچے اس سے خریدتے تھے اور اڑاتے تھے. تو ایک چھوٹا سا بچہ معصوم سا وہ دیکھ رہا تھا، بڑی غور سے دیکھتا تھا اس کو دھیان سے. تو پھگے والے نے اس سے پوچھا بیٹا کیا دیکھتا ہے؟ تو کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کالا کا رنگ کا تھا وہ بھی اڑا، پیلے رنگ کا تھا وہ بھی اڑا، سفید رنگ کا تھا وہ بھی اڑا. تو مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے اڑتا ہے. تو وہ جو پھگے والا تھا نا، اس نے اس بچے کو سب بیٹا یہ کلر کا کمال نہیں ہے کہ سفید ہے، کالا ہے، پیلا اس وجہ سے اڑا. کمال جو ہے اس کے اندر کے گیس کا ہے. جو میں یہاں سے بھرتا ہوں نا تو اس سے یہ اڑتے ہیں، اس سے اڑتے ہیں. اس پر انہوں نے نصیحت دی کہ آدمی کے رنگ کا کمال نہیں کہ وہ گورا ہے تو ترقی کرے گا، کالا ہے تو نہیں کرے گا، یا مالدار ہے تو ترقی کرے گا، غریب ہے تو نہیں کرے گا. وہ آدمی ترقی کرے گا اپنی صفتوں سے کہ اس کے اندر کیا ہے. اندر ایمان ہے، اندر تقوی ہے، اندر اللہ کا تعلق ہے، اندر انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی ہے. صحابہ کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ اندر ایمان بھرا ہوا تھا، اندر ایمان، ہاں، اور ان کے ایمان پر مہر لگائی اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگائی اور اپنی مددیں پھر اتاری اس بنیاد پر. ہوتا ہے نا بھائی، حکومت کی طرف سے اس پر وہ سکہ لگ جاتا ہے تب وہ آدمی مستحق ہو جاتا ہے. کارڈ ایسے ہوتے ہیں نا حکومتی امداد کے،
استحقاق ثابت کرنے کے لیے آدمی پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو کوئی کارڈ مل جاتا ہے، یہ کارڈ لے کر آپ جائیے، یہ دکھا دیتا اس کو، سیدھے جائیے، کوئی بات، یہ استحقاق ثابت ہو گیا ان کا۔ تو ایسے ان کا استحقاق ثابت ہو گیا مدد کا کہ ابھی اللہ کی مدد کے مستحق ہے یہ لوگ، تو پھر مدد ہے ان کے ساتھ۔ یہ جو اصل چیز ہے، آدمی اپنے پیسوں سے، اپنی حکومت سے، اپنی طاقت سے، اپنے عقل سے، اپنے علم سے نہیں ہوگا۔ کون کرے گا؟ بولو نا بھائی، اور اللہ کرے گا تو اللہ کی مدد اترے گی، اور وہ مدد اترے گی اس پر جو اس کا مستحق ہو، کس پر اترے گی؟ اور مدد کے استحقاق کے لیے صفتیں ہیں۔ ایمان شرط ہے پہلے نمبر پر، کہ ایمان ہو، تقوی ہو، کہ متقی آدمی مدد۔ حضرت عمر نے تقوی سے پوری حکومت چلائی، ہم لوگ سوچ سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کوئی سوچ سکتا ہے کہ پوری حکومت کا نظام، اور اتنا بڑا نظام چلایا، پورا اتنا بڑا نظام چلایا، پورے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور ترقی کے ساتھ، دن بدن ترقی کے ساتھ۔ تو یہ ان صفتوں پر مدد اترتی ہے۔ ان صفتوں پر اترتے، اس میں پہلی چیز یہ ایمان ہے۔ پھر ایمان کی جو شاخیں ہیں، تقوی ہیں، طہارت ہیں، زہد ہیں، جہد ہے، توکل ہے، حیا ہے، کہ آدمی ان صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کرے اور زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی محنت کرے۔ تبلیغ میں محنت یہ ہے، تبلیغ میں محنت کہ آدمی اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرے، اپنے آپ پر محنت ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں جو محنت کرنی ہے، وہ محنت ہمیں روزانہ پڑھنی پڑے گی، سننی پڑے گی۔ کیا محنت ہے؟ کہ محنت کیا ہے؟ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے محنت کر کے اپنے اندر داخل کی ہیں، اس کو اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ ایمان، عبادت، اخلاق، علم، تعلق مع اللہ، انصاف، احسان، یہ چیزیں، اور رات دن اسی کو دھن بنا کے اس کے پیچھے لگنا پڑے گا۔ ایک آدمی کو میتھ سائنس پڑھنا ہوتا ہے تو رات دن دھن بنا کے لگا رہتا ہے۔ سفروں میں بھی دیکھتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں فلائٹ میں، ایئرپورٹ پر وغیرہ سب، تو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اپنے ساتھ کوئی بک لیے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ اسی حال میں وہ آتی ہیں بورڈنگ کے لیے، ہو گیا جاؤ، لاسٹ کال، فائنل کال، فائنل کال، تو پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر اندر جا کے بیٹھ کے سیدھے کام شروع کر دیں۔ ارے دیکھتے نہیں دیکھتے کہ وہ بالکل اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے جب تک ہم پورے یکسو ہو کر اپنے مقصد میں نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے، اس میں تقاضا ہوگا تو استنجا کریں گے، بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے، نکاح کی حاجت ہوگی تو نکاح بھی کریں گے، نیند آئے گی تو آرام بھی کریں گے، لیکن دھن ہماری یہی ہے، شغف ہمارا یہ ہے۔ اس وقت جو ہے ذہن کو منتشر کرنے والے بہت سارے اسباب دنیا میں ہیں جو ذہن کو منتشر کرتے ہیں، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ایک آدمی جب جماعت میں نکلا ہے تو جاوت کا کام کر رہا ہے، گھر گیا تو گیا وہ، چلے میں گیا تو تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تسبیح، تلاوت، تعلیم، دعوت، اور گھر گیا تو نظر ہی نہیں آ رہا کہاں گیا، یہ گم دنیا میں۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ ہم اپنے دین کا ایسا اثر لیے ہوئے ہوں کہ پھر ہم جس ماحول میں اب جائیں گے وہاں ہم مؤثر ہوں گے، کہ واپس یہاں سے گھر جائیں گے تو گھر والوں پر ہم مؤثر ہوں گے، بیٹوں پر، بیٹیوں پر، بیوی پر، بچوں پر، خاندان پر۔ دکان میں جائیں گے تو وہاں مؤثر ہوں گے، بازار میں جائیں گے تو وہاں مؤثر ہوں گے، جو صحابہ کی صفت تھی کہ جہاں گئے وہاں مؤثر۔ اور مؤثر ہوئے تو کیسے مؤثر ہوئے؟ کیسے مؤثر ہوئے؟ کہ ان کی معاشرت بدل گئی، جہاں گئے وہاں کی ان کا کلچر بدل گیا، یہاں تک کہ ان کی زبانیں بدل گئی۔ یہ پورے افریقہ میں جہاں جہاں عربی زبان ہے وہ ان کی مقامی ہیں، افریقہ میں، مصر میں، سوڈان میں، تشاد میں، مالی میں، اور دیگر بہت سے ملک ہیں کہ جہاں عربی زبان ہے ان کی، تو ان کی مقامی زبان ہے وہ، بولو نا بھائی، وہ ان کی زبان نہیں ہے۔
وہ زبان صحابہ کے ذریعے سے زندہ ہوئی وہاں، ان کی زبان بدل گئی، ان کا کلچر بدل. اس لیے آج بھی جہاں دنیا زیادہ نہیں پھیلی ہے، جن ملکوں میں، وہاں آپ جاؤ گے تو صحابہ کی معاشرت نظر آئے گی. ان ملکوں میں کہ 100% لوگ نماز میں ہیں، تہجد، وہاں پر آج بھی لوگ تہجد گزار ہیں، اور وہاں ایثار اور ہمدردی ہے ان میں کہ قلت اسباب کے باوجود ایک دوسروں سے خوش ہیں، وہ کوئی تکلیف نہیں، ان کو بیٹھتے ہیں آرام سے باتیں کرتے ہیں، خوشی خوشی جمع ہوتے ہیں، خوشی خوشی جدا ہوتے ہیں، ایک دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسروں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، خیر خواہ. حالانکہ ان پر جو ہے پچھلے 150-200 سال سے ظالم طاقتوں کا تسلط ہے، جنہوں نے بڑی کوشش کی اپنا کلچر چلانے کی وہاں اور ان کو دین سے ہٹانے کی. لیکن وہ صحابہ کی محنت کے ذریعے سے وہاں اسلام پھیلا ہے، تو ان کی زبانیں بھی وہی ہیں آج بھی، اور وہاں عبادت اسی طرز پر ہے. آپ ان ملکوں میں جاؤ گے تو جو قصے حکایت صحابہ میں پڑھتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اسی قسم کے لوگ ہیں. ان کی سادگی، ان کی جفاکشی، ان کی عبادت، ان کی ایثار اور ہمدردی. حالانکہ 150-200 سال ان کے اوپر محنت ہوئی ان کو اس طریقے سے ہٹانے کی، لیکن اپنے اس طریقے پر ہے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ. 3 دن کا بھوکا بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بھوک لگی. 3 دن بھوکا ہے وہ، لیکن وہ بھی شکایت نہیں کرتا کہ مجھے بھوک لگی. کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. یہ وہ اثرات ہیں ان کی محنت کے، اور وہ ان کے عمل کے اثرات ہیں. اس محنت سے وہی چاہ جا رہا کہ ہمارا کام کرنے والا ایک ایک آدمی جو ہے ایک دم سے نہ تو دھیرے دھیرے اس رخ پر جا رہے کہ بھائی بہت اوپر ہے تو ایک ایک سیڑھی اتریں گے تو بھی 10 منٹ میں اتر جائیں گے. بھائی اوپر سے ہم کود نہیں سکتے ہیں، پیر ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ ٹوٹ جائے گا، جان خطرے میں آ جائے گی. اتنی ہمت نہیں ہے، کودنے کی مشق نہیں ہے ہم کو، تو سیڑھیاں تو اترے ایک ایک کر کے. جائے کہ آدمی اور اوپر جا رہا ہو، پہلے سے ہی 2-3 منزل تو چڑھ گیا تھا، اور پھر اور اللہ نے موقع دیا تو اور زیادہ چڑھ رہا ہے. کہ یہاں اوپر جانے میں کمال نہیں ہے، یہاں تو نیچے آنے میں کمال ہے. اس لیے اس محنت سے جو ہے امت کو 1400-1450 سال پیچھے لے جانا ہے. کہاں لے جانا ہے؟ بولو نے بھائی. جدید مفکرین کا منصوبہ یہ ہے کہ آگے جانا ہے، چاند پر چڑھنا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاند پر، حالانکہ اللہ نے زمین پر پیدا کیا تو یہی رہنا چاہیے. کہاں رہنا چاہیے؟ ہمارا چاند ہمارا عروج نہیں ہے، ہمارا عروج تو جنت ہے، اور بہت آگے جانا ہے. چاند تک نہیں جانا ہے، بہت آگے جانا ہے. لیکن یہاں رہ کر وہاں جانے کی تیاری کرنی، یہاں رہ کر چاند پر جانے کی تیاری نہیں کرنی. کہاں جانے کی تیاری کرنی؟ بولو نے بھائی. جو افلاک میں گم ہے وہ اس کی تیاری میں ہے. جو افلاک کائنات کے نقشوں میں جو گم ہے، ستاروں میں، سیاروں میں. علامہ اقبال نے کہا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کہ سورج کی تو شعاعوں کو گرفتار کر لایا، سولار بنا دیا، سب جگہ لگایا نا سولار، کہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر کے رات کے اندھیرے میں اجالا کر دیا اس نے، لیکن اپنی زندگی کے اندھیرے میں اجالا نہیں کر سکا. یہ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے وہ محنت دی کہ زندگی کا اندھیرا دور کرے، آدمی جہالت سے باہر آوے، گمراہی سے باہر آوے. زندگی اندھیرے میں ہے، چاہے پورا گھر روشن کر دیا ہے، لیکن علم نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کا طریقہ آدمی کو پتہ نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کا طریقہ پتہ نہیں ہے، دنیا میں جینے کا طریقہ اس کو یاد نہیں ہے، کہ زندگی کا اندھیرا دور نہیں کر سکا یہ، چاہے اس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن زندگی اندھیرے میں ہے. صحابہ والی یہ محنت اس کے لیے ہے کہ ہم زندگی کے اس اندھیرے میں اجالا کر دیں. کیا کر دیں؟ کہ روشن اجالا ایسا ہو جاوے کہ دل کی ساری تنگیاں دور ہو جاوے، سب کے لیے اس میں جگہ ہو جاوے، سب کے لیے اس میں جگہ ہو جائے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم سب کے لیے سمجھنے لگے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے جذبات، ہماری صلاحیتیں یہ ہمارے لیے نہیں،
اخرجت للناس، کہ ہم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای اخرجت من بطون امہاتکم للناس، کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے لوگوں کے لیے نکالا ہے، خالی گھر سے چلنے میں نہیں نکلے لوگوں کے لیے، بلکہ جس دن پیدا ہوئے ہیں ہم، ای اخرجت من بطون امہاتکم للناس، کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، خیر خواہی کرنے کے لیے ہم کو نکالا گیا ہے، کہ ہم خیر خواہی کریں لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ۔ مخلوق اللہ کے عیال ہے، پوری مخلوق، پورا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے مخلوق، کہ اللہ کے عیال کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں، ان کو محبت سے لیں، اور ان کی دنیا آخرت دونوں جہان اچھی ہو جاوے، اس کے لیے ہم ان کو حضور والا مبارک طریقہ تعلیم کریں، ان کو دعوت دیں اس طرف کہ دیکھو کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ من ضیق الدنیا الی سعۃ، یا صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہ وسعت کا راستہ یہ ہے جس میں ہمدردی ہیں، خیر خواہی ہیں، اور حسن اخلاق ہیں، ایک دوسروں کا تعاون اور مدد ہیں، بیمار کی عیادت ہیں، مصیبت زدہ کی تعزیت ہیں، بھوکے کو کھلانا ہے، پیاسے کو پلانا ہے، بے گھر کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہے، مسافر کے لیے اس کو راستہ بتانا ہے، پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے بس کی کوشش کرنا ہے، اور ایک گمراہ آدمی ہے اس کی ہدایت کی فکر کرنا ہے، ایک بے دین آدمی ہے اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنا جو لگانا پڑے لگانا ہے۔ جان لگانی پڑے تو جان لگائیں گے، مال لگانا پڑے تو مال لگائیں گے۔ بعض دنیاوی منافع اور مقاصد کے خاطر ہمدردی اور خیرخواہی بعض لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، تو لوگوں کی ظاہری مادی خیرخواہی کے خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتے، اپنی پوری پراپرٹی وقف کر دیتے ہو، یتیموں کے لیے ہے، بولتے ہیں نا ایسے لوگ کہ ہماری پراپرٹی ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے۔ علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل آدمی بنا دیتا ہے کہ ہماری جتنی پراپرٹی ہے اس سے ہم ہاسپٹل بنائیں گے، اپنے بعد جو ہے ہماری پوری پراپرٹی جو ہے اس میں آپ لگاؤ، لوگ دیتے اس طرح سے۔ وہ ایک ہمدردی اور خیرخواہی اجاگر ہوتی ہے اندر سے۔ اسلام میں یہ ہے کہ ہر مسلمان انسانیت کے لیے خیرخواہ بن کر رہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ امیر ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے۔ صحابہ یہ بات جانتے تھے، حضرت ابوبکر نے اپنا سب کچھ لگا دیا انسانیت کی خیرخواہی کے خاطر، حضور علیہ السلام کے دین پر، اس دین کی دعوت پر، اس دین کے احیاء پر اپنا سب کچھ لگا دیا۔ ایسے صحابہ میں لوگ ملیں گے کہ انہوں نے سب لگایا، اور اپنا معیار زندگی جو ہے حضور علیہ السلام کی زندگی سے قریب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بادشاہت کے ساتھ بھی مل رہی تھی، جیسے ابھی ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں سب، ارے بھائی نہیں دیکھ رہے خواب کہ ٹھیک ہے تبلیغ ہر سال 4 مہینے بھی لگائیں گے، لیکن اللہ پاک کم از کم 56 کروڑ کی چوتھائی تو دے دے۔ ارے ماں کم از کم اتنا مل جائے تو پھر اپنے پوری دنیا میں جائیں گے، امریکہ بھی جائیں گے، چائنا جاپان بھی جائیں گے، اور زندگی وقف کر دیں گے۔ لیکن وہ خواب ہی ہوتا ہے، آدمی جس حال میں اس حال میں کام کرے، اس حال میں کام کرے، اللہ سے مدد مانگے۔ کیا مانگے؟ صرف اللہ سے پیسے نہ مانگے، صرف پیسے نہ مانگے، بلکہ اللہ سے مدد ہی مانگے۔ جب مدد آ گئی تو جس وقت جس صورت کی ضرورت ہوگی اس صورت میں وہ آئے گی۔ بیماری میں صحت کی شکل میں آئے گی، خوف میں امن کی شکل میں آئے گی کہ مدد آئی ہے، بھوک میں کھانے کی شکل میں آ جائے گی، مدد آئی ہے اللہ کی۔ اور پیسہ آیا تو پیسے سے شفا نہیں ملتی ہے، پیسے سے پیٹ بھرتا ہے، پیسے سے خوف دور ہوتا ہے کہ بہت پیسہ ہے لیکن خوف باقی ہے۔ پیسہ بہت ہے، انتظام بہت ہے، سیکیورٹی بہت ہے، بڑی دیوار بنا دی ہے، فصیل بنا دی پوری قلعے کی طرح، لیکن خوف اندر باقی ہے۔ اور اگر اللہ کی مدد آئی تو اللہ خوف دور کر دے گا، چاہے آدمی جنگل میں پڑا ہو۔ حضرت علی بالکل تھے خیمے میں اندر سوئے تھے، کوئی چوکیداری کر رہا تھا ان کے، باہر نکلا، بھائی کیا کرتے ہو؟ بولے آپ کی چوکیداری۔ بولے گا جس دن میری موت آنی ہے تو وہ تیری چوکیداری بھی کام نہیں لگے گی، اور جس دن نہیں آنی ہے تو چاہے کتنے چوکیدار ہوں گے، میرے محافظ ہوں گے، لیکن وہ محافظ کے بیچ میں موت آ جائے گی۔ کوئی خوف نہیں اندر، کوئی اندر خوف نہیں، تو اس لیے اللہ کی مدد حاصل کرنی
اور مدد حاصل کرنے کا راستہ اللہ نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کا کام کریں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے دنیا میں عام ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اللہ کی مدد کے بھروسے پر۔ کس پر کریں گے؟ کہ اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، اور مانگتے رہیں گے، اللہ سے مدد مانگتے ہی رہیں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس کی مدد یقینی ہے، اس کا ہم یقین کریں گے۔ صحابہ نے اللہ کی مدد کا یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے مدد کی۔ حیات الصحابہ کی 3 جلد میں تائیدات غیبیہ کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ تائیدات غیبیہ، یعنی اللہ کی غیبی مدد ہے، کیونکہ وہ نہتے تھے، کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن اللہ کی مدد کے بھروسے پر تھے، اس یقین کے ساتھ تھے۔ تو سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے۔ کوئی سسٹم ہے ایسا آج تک دنیا میں بنا ہے؟ بولو نا بھائی، کوئی ہے ایسا جدید لیٹسٹ سائنس میں کوئی ایسا سسٹم لائق سمندر میں گھوڑے دوڑا دے؟ وہ اس وقت کر چکے ہیں۔ وہ حضرت عمر کی آواز جو ہے ممبر سے انہوں نے خطبے میں آواز دی وہ حضرت ساریہ کو، تو کوئی سیل فون نہیں تھا اس وقت، کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور آواز وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ غیبی مدد تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیبی مدد ہے۔ تھوڑا سا کھانا سب کو کافی ہو گیا، یہ غیبی مدد ہے۔ بھیڑیا دعوت دے رہا ہے۔ کون دعوت دے رہا ہے؟ بھیڑیا دعوت دے رہا ہے۔ جن دعوت دے رہا ہے، جنات دعوت دے رہے انسانوں کو۔ اس سے اوپر بے جان پتھر دعوت دے رہا ہے۔ کون دعوت دے رہا ہے؟ بے جان پتھر۔ قبیلہ بنو سلیم کا بت تھا، زمار اس کا نام تھا، زمار۔ قبیلہ بنو سلیم تھا، مشہور قبیلہ تھا وہاں۔ تو اس کا جو سردار تھا عباس، اس کا جب موت کا وقت قریب آیا، مرداس، تو اس نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو تو یہ ہمارا بت ہے، مجھے بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی میں اس کے پاس جاتا تھا تو وہ ہماری حاجت پوری کرتا تھا۔ اب میں تو جا رہا ہوں، مر رہا ہوں، تم کو کوئی ضرورت ہو تو یہ بت ہے ہمارا، اس کے پاس جا کر اپنی حاجت پیش کرنا۔ وہ مر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو کوئی حاجت ہوئی تو یہ گیا عباس وہاں، اور اس نے اپنے بت کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنے سوال، اپنے جو ضرورت تھی اس کا مطالبہ کیا، تو اس بت میں سے آواز آئی۔ کس میں سے آواز آئی؟ وہ بت کہنے لگا قل للکبیرۃ سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، کہ تو نہیں پورے قبیلے کو کہہ دے۔ وہ دعوت دے رہا ہے بت، قل للکبیرۃ سلیم کلھا، کہ پورے تو قبیلہ سلیم سے جا کر کہہ دے ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، کہ اب بتوں کا زمانہ گیا، اب کس کا زمانہ آیا ہے؟ کہ مسجد والوں کا زمانہ آیا ہے۔ اودع زمار فکان یعبد مدتن قبل الکتاب الی النبی محمدی، کہ بہت تم نے عبادت کر لی زمار کی، ایک مدت تک تم پوجتے رہے اس کو چھوڑ دو۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ وہی بت کہہ رہا ہے۔ اودع زمار فکان یعبد مدتن قبل الکتاب الی النبی محمدی ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی، کہ اب جو ہے نبوت کے اور رسالت کے وارث بنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد آئے، لمبا فاصلہ تھا درمیان میں، بت پرستی عام ہو گئی، جہالت تھی دنیا میں۔ تو وہ بت کہہ رہا ہے کہ اب عیسیٰ ابن مریم کے بعد نبوت اور رسالت کے وارث کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب ان کے پاس جاؤ تم لوگ۔ یہ مدد ہے اللہ کی۔ کیا ہے؟ مدد ہوئی۔ تو بت بول رہا ہے یہ قدرت ہے اللہ کی، ہمارا جو کام ہے وہ اس مدد کی بنیاد پر ہے، اس لیے مایوسی کی کوئی جگہ ہی نہیں، مایوس ہونے کی کوئی جگہ نہیں، کہ قدرت کا ظہور ہوگا، قدرت کا کہ وہ ظاہر کرے گا، لیکن اس کے لیے بندوں کی قربانیاں اللہ کے وہاں مطلوب ہیں، وہ محتاج نہیں اس کا،
بندوں سے قربانی دلواتا ہے. صحابہ نے قربانیاں دی, بھوک آئی برداشت کی, پیاس آئی برداشت کی, اور خوف آیا برداشت کیا. قسم قسم کے حالات کو برداشت کر کے وہ دین پر جمے رہے, دین کی محنت پر جمے رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی شامل حال ہوئی, اور اسی سے ہدایت پھیلی. کس سے پھیلی؟ تائید غیبی سے. نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. نبیوں کی پوری زندگی کی قصے ہیں. پھر آخر میں کیا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں پر تائید غیبی ساتھ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر تائید غیبی ساتھ ہوئی تو سمندر میں راستے بن گئے. کیا ہوا کہ یہ تائید غیبی ساتھ ہوئی تو سمندر میں راستے بن گئے. نوح علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی شامل حال ہوئی تو کیا ہوا؟ ایسا طوفان آیا پانی کا کہ سارے دشمن ہلاک ہو گئے, اور اللہ نے مومنین کو نجات دے دی. یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی دعا کے بعد تائید غیبی شامل حال ہوئی تو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. تو یہ بات ہے, اس لیے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی محنت میں کمی نہ کریں اور یقین کے ساتھ کریں, اور دین کی محنت کے عوض ہم دنیا نہ مانگے اللہ سے. ہاں روزی کے ہم محتاج ہیں, روزی مانگیں گے, حلال مانگیں گے, پاکیزہ, لیکن اس کے بدلے میں ہم دنیا کے طالب نہیں ہیں. دنیا کے طالب نہیں. یہ بڑی خسارے کی بات ہے کہ ہم کام تو کر رہے ہو دین کا اور ہوس بڑھ رہی ہو دنیا کی. بڑی خسارے کی بات ہے, نقصان کی بات ہے. بلکہ دین کا کام کرتے کرتے اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہے, عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہے. نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ آگے پیچھے کی سنتیں پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, اشراق پڑھ رہے ہیں, لمبی نماز کی عبادت ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ کی یاد کر رہے ہیں, انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کر رہے ہیں, اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی. بہت سارے لوگ جو ارب پتی ہیں لیکن دنیا سے بے رغبت ہے, ان کی مقدر کی روزی آ رہی ہے. حضرت ابوبکر کے پاس بھی آئی, حضرت عبد الرحمن کے پاس بھی بڑی روزی آئی, لیکن وہ دنیا سے بے رغبت تھی. اور بعض مرتبہ آدمی کے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن وہ دنیا دار ہوتا ہے, کہ وہ طالب ہے, اندر سے چار آئے اور بھی آ جائے گا, آتا نہیں ہو. اس لیے ہماری رغبتیں آخرت ہو. کیا ہوگا؟ ہماری رغبت آخرت ہے اور کچھ نہیں. ہم کچھ نہیں چاہتے. اور ہاں دنیا میں ضروریات ہیں, ضرورتیں پوری کریں گے, کسی کے محتاج بننے کی کوشش نہیں کریں گے, کسی کے محتاج بننا نہیں, بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی کو دیں, لیکن دنیا دار نہیں بنیں گے. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان دنیا دار ہو. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا, وہ دیندار ہوتا ہے, وہ دیندار ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ محنت میں اور زیادہ جان کھپاویں, تاکہ یہ مطلوبہ صفتیں ہمارے اندر آوے, آخرت کی فکر آ جاوے, اللہ کا تعلق بڑھ کر اس کی ملاقات کا شوق پیدا ہو. کیا شوق پیدا ہو؟ بولو نا بھائی, کہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے. کسی سے تعلق ہو گیا ہے تو ملاقات کا شوق ہوتا ہے نا. آج کل تو بہت زیادہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتے ہیں. پہلے تو قریب ہوتا تھا تعلق, محلے میں, بستی میں, گاؤں میں, اور ابھی تو امریکہ تعلق ہو گیا ہے. تو پھر وہ تعلق بڑھتا ہے دن بدن. پھر ملاقات کا شوق ہوتا ہے تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے ہاتھ میں, تو پاسپورٹ بناتے ہیں, ویزا لیتے ہیں, اور کتنے جتن کر لیتے ہیں اس کے لیے. نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں, نہ خاندان کی عزت کی پرواہ کرتے ہیں, کیونکہ تعلق ہوا ہے. جب اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر اس کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا, جو ہمارا آخری سٹیج ہے. کیا ہے؟ ہاں, کہ اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے. تو آدمی دنیا سے جا رہا ہے, دنیا دار بن کے جائے گا. بولو نا بھائی, کہ نہیں, اللہ والا بن کے جائے گا. اللہ کی ملاقات کا شوق ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, کہ جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے وہ اچھے کام کرے. اب آدمی نیکی میں آگے جا رہا ہے, راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, راز و نیاز کر رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, رات کی عبادت بڑھ رہی ہے آدمی کی. حضور علیہ السلام کے حالات جب سازگار ہونے لگے, آپ کے اخیر عمر میں اسلام پھیلا, وفود آنے لگے, تو آپ نے عبادت بڑھا دی. یہ جو قصے ہیں پیروں پر ورم آنے کے, وہ اخیر عمر کے ہیں, تو اس میں آپ نے عبادت بڑھا دی تھی, بہت زیادہ عبادت بڑھا دی. تو پھر حضرت عائشہ نے اور ایک موقع پر کسی صحابی نے بھی کہا, یا رسول اللہ, آپ کے لیے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے؟
تو کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا، یہ شکر کی نمازیں تھی کہ اب شکر گزار ہیں کہ اللہ نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا ہے، کام کرنے والے آ گئے ہیں، وفود آ رہے ہیں، تو اب شکر میں نماز بڑھا دی اور پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ تو اس لیے شکر میں پھر یہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہمارا نماز مختصر ہو جاوے، کہ نماز مختصر ہو گئی، کیونکہ زیادہ تر سفر میں ہوتے ہیں وہ قصر ہی کی فکر میں، اب یہ قصر پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، سفر کا حکم ہے اس طرح کا، جب سفر ایسا ہو کہ جہاں قصر ہی پڑھنی ہے تو وہی اچھی چیز ہے، ایک بات عقل مندی بھی وہی ہے کہ آدمی نماز کو اطمینان سے قصر پڑھ کے اپنے اطمینان حاصل کر لے، وقت پر نماز پڑھ لے، ایئرپورٹ پر ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہیں، فلائٹ میں گیا وقت پر نماز۔ لیکن ہم ٹھہرے ہوئے ہیں کسی جگہ، 2 دن 3 دن 4 دن ٹھہرنا ہے وہاں، تو چاہے ہم مسافر ہیں، کیونکہ زیادہ وقت سفروں میں گزرتا ہے، 4 مہینے جاتے ہیں، تو 4 مہینے قصر پڑھیں گے، بولو نا بھائی، 4 مہینے قصر ہی پڑھیں گے۔ بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ زیادہ سجدے نصیب ہوں، تو فرض کے علاوہ نفلیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، چاش پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، دیگر نوافل پڑھیں گے، توبہ کی نماز پڑھیں گے، تحیۃ المسجد پڑھیں گے، تحیۃ الوضو پڑھیں گے، جب بھی موقع ملے گا نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کی جو صفت بیان کی قرآن میں، تو ان کو یہ یعنی ایسا ان کو ہائی لائٹ کیا اللہ پاک نے کہ آپ ان کو دیکھو گے یوں کہ تراہم رکعا سجدا۔ ہوتا ہے نا ویسے لوگوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھائی فلاں آدمی کہاں ہوگا، تو کہتے تو دیکھو تم جو ہے نا مسجد کے باہر فلاں جگہ جاؤ، سگریٹ پیتا ہوگا وہ، کیونکہ وہ عادی ہے اس کا۔ کسی کے بارے میں پوچھو بھائی وہ کہاں ہوگا، دیکھو کمرے میں سویا ہوا ہوگا وہ، ہوتا ہے نا ایسا، ایک خاص صفت ہوتی ہے کسی کے بارے میں بھی کہاں ہوگا کہ وہ فٹ بال کے میدان میں ہوگا، وہیں ملے گا جاؤ۔ کسی کے بارے میں پوچھا کہاں ہوگا کہ وہ جو ہے نا پڑھائی کر رہا ہوگا، بہت محنتو لڑکا ہے وہ، کہیں بیٹھ کر کتاب پڑھتا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے خاص ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تراہم رکعا، تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہے، یہ ان کی خاص صفت بیان کی۔ تو اس لیے گزارش ہے، یہ مطلوب چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر لاتے ہوئے، پہلی محنت ہماری اپنی ذات پر ہی ہے، اس کے ساتھ پھر وہ محنت دوسروں پر ہے، تو یہ محنت رنگ لائے گی، یہ محنت، اور ہم مؤثر بنیں گے اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں۔ ان صفتوں کے ساتھ ہماری دعوت جو ہے تیزی کے ساتھ چلے گی۔ کیسے چلے گی؟ جیسے صحابہ کی دعوت تیزی سے چلی کر ہر ایک جمعہ کے بعد دوسری جمعہ اگلے شہر میں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے ہم سب نیت کریں اس کی کہ انشاءاللہ ان صفتوں کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کریں گے۔ اس کے لیے جو ترتیبیں بزرگوں نے دی ہیں سب اس کے حافظ ہیں ہم سب، مقامی کام، روزہ 2.5 گھنٹہ، اور 1 اگست اور 2 اگست کہاں کرنا ہے سب کو پتہ ہے، لیکن وقت آتا ہے تو اس وقت شیطان کمزور کرتا ہے کہ یار امیر صاحب وہ پڑوس کی مسجد میں بھی 5 اعمال بہت کمزور ہے، اپنے یہاں کر لیں پھر جائیں گے وہاں۔ اندر چور ہوتا ہے نا وہ، 3 دن کا جب روکتے ہوتا ہے امیر صاحب، وہ بات آج بزرگوں نے کہا تو ہے کہ وہ دور دور بنجر بستیوں میں جماعتیں جاوے، لوکیشن میں جاوے، لیکن اپنے پڑوس میں وہاں پہلے مضبوط مسجدار جماعت تھی، 3 دن کی جماعت جاتی تھی، ابھی 6 مہینے سے جماعت نہیں گئی، تو وہاں چلے جائیں گے فائدہ زیادہ ہوگا، وہاں پرانے ساتھی بھی زیادہ ہیں، ان پر محنت کریں گے۔ ارے ہوتا ہے نا ایسا، باقی پتہ تو ہے کہ 3 دن کہاں جانا چاہیے، بولو نا بھائی، بنجر میں جانا چاہیے، اور چلہ 4 مہینے کہاں جانا چاہیے کہ جہاں کسب و پرس مسلمان ہیں۔ لیکن امیر صاحب دیکھو گزشتہ سال بھی میں تو مشورے سے ہی گیا تھا، وہیں لوکیشن میں نے چلہ لگایا، اس سے پہلے بھی میں تو گیا تھا۔ اب اس سال ویسے میرا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ساتھی سب نئے ہیں، تم وہاں بھیج دو گے تو میں تو عادی ہوں اس کا، اندر کا چور ہے، کیا ہے کہ یہ ساتھی نئے ہیں، نئےوں کو تو جہاں لے جاؤ تیار ہے، ہوتا ان کو کیا پتہ ہے بیچاروں کو، وہ تو سب جگہ جائیں گے۔ تو رعایت ساتھیوں کی کیا ہے کہ ان کو کھانے پینے میں رعایت کریں، نئے ساتھی ہیں تو ان کو کھانا وقت پر دے دیں، ان کی طبیعت کا کھانا کھلانے کی کوشش کریں۔ باقی کام میں رعایت کریں گے تو بھائی نیا آدمی ہے اس کی ذرا رعایت کرے نماز میں، بھائی تم 2 سجدوں کی 1 ہی سجدہ کرنا بھی، ایسا کریں گے؟ ارے بولو نا، امام سے کہا کہ بھائی معذوروں کی، کمزوروں کی رعایت کرے کہ بہت زیادہ لمبی نہ پڑھا، بہت زیادہ کہ یہ کرے گا کہ بھائی بہت زیادہ معذور اس مسجد میں ہیں تاکہ 4 کی 2 رکعت پڑھا رہے، اور 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کریں گا۔ تو بھائی رعایت کیا ہے کہ
کہ بھائی نئے لوگ ہیں تو ان کو وقت پر کھانا کھلا دیں گے، ان کو وقت پر آرام کروا دیں گے، ان کی زیادہ سخت نہیں باہر محنت کرنے کی، تو ان کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی ملاقات کرتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا، اللہ قبول کرے، اور پرانے ہیں تو زیادہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے اس کو. تو اس لیے اصل بننے کی جگہ وہ ہے. اور شیطان سمجھتا ہے کہ اگر گئے تو مزید ترقی ہوگی، ان کو روکیں گے تو رکنے والے تو ہیں نہیں، یہ پرانے ہیں، جائیں گے چلہ لگائیں گے، 3 دن تو جائیں گے، ان کو یہ کہیں گے مت جاؤ تو نہیں مانیں گے. تو اس لیے ان کو وہاں بھیج دو جہاں ان کی ترقی نہ ہو، چاہے جانے دو ان کو. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ نیوں کے ساتھ پرانے چلیں گے تو پرانوں کی ترقی ہوگی اور نیوں کی تربیت ہوگی، اور سارے پرانے جائیں گے تو ترقی نہیں ہوگی، وقت پورا ہو جائے گا. ہر وقت ہوتا ہے کہ بھائی امیر صاحب دیکھو میں بہت سالوں سے جماعت لے کے اس سال مجھے جو ہے نا آپ کے ساتھ لے جانا، اس سال میں ان کے ساتھ جاؤں گا، اس سال میں ان کے ساتھ جاؤں گا. تو یہ سارے اسباب ہیں ترقی کے رکنے کے. اس لیے اپنی جماعت بناویں، کام کی منفعت کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اور اس کام میں تو پیدل چلنا اور قسم پرس لوگوں میں محنت کرنا یہ اس کی اصل اساس ہے. اس کی اصل اساس کیا ہے؟ کیا اساس ہے؟ مولانا ایک مرتبہ فرما رہے کہ 3 چیزیں اصل اس میں پہلے سے ہے. پیدل چلنا، ایک گھر جا کر ایک سے ملنا، اور عمومی اجتماعات. عمومی اجتماعات جو ہے وہ پیدل چلنا، ایک آدمی سے ملاقات کرنا اور عمومی اجتماعات، یہ اس کی اصل چیزیں ہیں. اس کا التزام کرنا چاہیے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں ترقی آدمی کی، آدمی آگے بڑھتا ہے. نیوں میں زیادہ آدمی رہے گا تو ہر وقت فکر مند رہتا ہے. 12 آدمی ہیں، 10 نئے ہیں، 2 پرانے ہیں، تو یہ 2 پرانے مشغول رہتے ہیں ہر وقت، ملاقاتوں میں گئے، گشتوں میں گئے، تعلیم میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، خدمت میں تو آدمی کو کام ملتا ہے. دیکھیں کہ دنیا میں جہاں آدمی جاتا ہے وہاں کام مانگتا ہے. کوئی آدمی کسی کا ملازم رہا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم 1 پیس تیار کرو گے تو 1 رینٹ ملے گا، دن بھر میں 200 پیس بناؤ گے تو 200 رینٹ ملے گا. تو آدمی وہاں بیٹھا رہنا پسند کرے گا کہ کام کرنا پسند کرے گا؟ بولو نا بھائی. بلکہ وہ 200 کہے گا یا 300 بنائے گا. کتنے بنائے گا؟ اوور ٹائم کرے گا کہ کام مانگتا ہے. اور جماعت میں اگر آدمی آرام مانگتا ہے، حالانکہ یہاں اجر ہے، یہاں تو تعلیم میں بیٹھے ثواب ملے گا، نماز پڑھے تو ثواب ملے گا، کہ آدمی کو تیار کرے تو ثواب ملے گا. اس لیے ہدایات جو ہم دیتے ہیں روانگی میں، اس میں کام سمجھانا ہے کہ بھائی کام کرنا ہے، ہم کام کے لیے جا رہے ہیں، آرام کے لیے تھوڑا جا رہے ہیں. آرام کے لیے تھوڑا، کام کے آرام تو گھر میں بہت تھا. اور کام کہاں ہے؟ قسم پرس لوگوں میں کام ہے، جن کو کلمہ نہیں آتا ہے، نماز نہیں آتی ہے، وہاں نماز قائم نہیں ہے، گھروں میں دین نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کا نظام نہیں ہے، کہ وہاں جا کر نئی جگہوں پر نماز بجماعت شروع ہوں، نئی جگہوں پر قرآن کی تعلیم کا نظام شروع ہوں، نئی جگہوں سے لوگ راہ خدا میں نکل کر دین پر چلنے کی مشق کریں. یہ کام ہے. باقی جہاں مسجد وار جماعت ہے، وہاں 3 دن اس جماعت میں مسجد میں جماعت رہے گی تو کیا نفع ہوگا وہاں؟ کہ وہاں تو 10 آدمی پہلے سے کام کرنے والے. اب 3 دن کی جماعت وہیں گئی جہاں پہلے سے مسجد وار جماعت تھی. دوسرے گشت کے لیے ہم وہیں گئے جو بستی والے گشت کرتے ہی ہے پہلے سے. بھائی ایسی دکان میں ملازم رکھ لیا جہاں پہلے سے 2 ملازم موجود ہیں، تو کچھ فائدہ ہوگا وہاں؟ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنے کے کام کی مصلحت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو کام کے تابع کریں، تو کام کا بھی نفع ہوگا، ہماری ترقی ہوگی. اور اگر یہ نہ ہوا تو کام ترقی نہیں کرے گا اور ہم بھی پیچھے جائیں گے. بہت سے ساتھی کہتے ہیں یار پہلے چلے میں ہم کو بہت فائدہ ہوا، لیکن اب بہت دنوں سے وقت لگتا ہے لیکن کوئی کیفیت نہیں بنتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اس کی بڑی وجہ کہ آدمی جانے کے بعد کام میں نہیں، یہاں تک کہ پوری تعلیم میں بھی نہیں ہو، جانے کے بعد بھی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہے، جماعت میں نکل کر بھی تہجد نہیں پڑھی آدمی نے، تو ترقی کے جو خوراک ہے وہ تو لی نہیں ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے یعنی 15-16 سال تک اچھی طرح میرا نشو و نما ہوا اور میں آگے ہوا، جسم میں طاقت آئی، صحت بنی، وزن بنا، لیکن اس نے جس کھانے سے وہ سارا ہوا تو کھانا ہی چھوڑ دیا ہے. اور اب کہہ رہا ہے کہ سال بھر سے کچھ پتہ نہیں چلتا مجھے کہ یار کسی سے میرا وزن کم ہو رہا ہے، کمزوری محسوس ہو رہی، تو وہ کھانا ہی نہیں کھا رہا ہے وہ. تو اس لیے ہمیں خود بھی اعمال میں لگنا ہے اور اپنے مجمع کو اعمال میں لگانا ہے. جتنی ہماری جماعتیں 3 دن کی ہو چلے 4 میں، اس کو ہدایات اور کام اچھی طریقے سے سمجھانا ہے.
سمجھائیں گے انشاءاللہ، اور خود بھی اس مطابق کرنا ہے، ورنہ سو کر اٹھیں گے، 4 گھنٹے سو کر اٹھے ہیں، اور پھر کوئی کہے گا کہ آپ تھکے ہوئے لگتے ہو شاید تم کو، ہاں برابر نیند نہیں آئی مجھے، ہوتا ہے نا ایسا کہ آدمی رات بھر سویا ہے اور صبح کوئی خالی خالی پوچھ لیا امیر صاحب اچھی طرح نیند نہیں، آج پتہ نہیں چلا نیند نہیں آئی ایسے، اور پھر سو گیا آدمی، پھر زہر تک سویا، زہر میں اٹھا آدمی کیسا نہیں ابھی بھی تھوڑی سی تو اس لیے کام کے وقت کام کریں گے تو نیند، آرام کے وقت بولو نا بھائی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں سے کہتے تھے کہ بھائی دن بھر اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ اتنا تھکاؤ اتنا تھکاؤ کہ رات میں آپ تکیے پر سر رکھو تو آپ کو پتہ نہ چلے کہ پہلے آپ نے سر رکھا یا پہلے نیند آئی. اور ہوتا ہے ایسا، جب تھکتی ہے نا جماعت میں تو ویتر پڑھ کے وہیں سو جاتا ہے آدمی، اس کو اٹھا کے بستر بچھانا پڑتا ہے کہ بھائی سب بستر بچھا لو، تو اس میں پھر مزہ آتا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہم لک الحمد کلہ ولک